باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب ذات یوم فقال. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. قبل اس کے کہ جو ماہ مبارک کے رمضان کے دروس قرآن سے شروع کرنے تھے، چونکہ یہ سلسلہ رہنا ہے، اس سے بہتر مجھے لگ رہا تھا زور میں جو ہے مومنین یہ جو افطاری والا ہوتا ہے نماز، اس میں وہ آخری منٹ جو ہوتا ہے اس میں مومنین نے آنا ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب کس لیے آ رہے ہیں. تو یہ تھا ایک خطبہ شعبانیہ کے نام سے عرض کیا تھا کہ اس کا صرف ایک دفعہ ترجمہ ہم کر لیں. ویسے تو اس خطبہ کی شرح میں ہمارے علماء نے پوری کتاب لکھی ہے. اب ایک دفعہ تصور اس طرح کریں، میں پھر یہ نکال ترجمہ کیا تھا کچھ لفظوں کا، آج اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اینڈ کرے، اس کو پورے کا ترجمہ ہو جائے. ایز اے مسلمان جو ہے بعض لوگوں کے بقول کے پورے اسلام کا دار و مدار ایک چیز پر ہے اور وہ صدق پیغمبر اکرم ہے. اگر ہمیں پیغمبر کے صادق ہونے پر یقین ہے تو پھر قرآن بھی حق ہے، پھر سارا دین بھی حق ہے، پھر ساری. اور اگر اس میں ہی شک ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر دین میں سے کچھ بھی نہیں رہتا. اب آپ جو روزے کے ساتھ ہیں، عرض کیا تھا کہ اس خطبہ میں پیغمبر نے ماہ مبارک کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا مل سکتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. میں ترجمہ کرنے سے پہلے پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلاً آپ فرض کریں کہ ایک آدمی ایسا جو زمین شناس ہے مثلاً یا گوہر شناس ہے، جو آلات کے ساتھ زمین کے نیچے جو قیمتی معدنیات ہوتے ہیں ان کا پتہ لگا لیتے ہیں. چنیوٹ میں پیچھے خادم پاکستان کے دور میں شروع رہا ہے سلسلہ، سونا نکلا تھا، ابھی وہ ادھر خیمے لگے کھڑے ہیں، کیا ہوا پتہ نہیں ہے. اب شہباز شریف کا نا یعنی ایسا بندہ جس پر یقین ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کہے کہ شرازی صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا، ایک قدم آگے اس سے یہاں آپ کے قدموں کے نیچے ایک خزانہ ہے، بس آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں جو ہے تھوڑا احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں، اتنے فٹ ادھر، اتنے انچ ادھر، اتنے جدھر. اس میں آپ نے تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹی دکھانی ہے اور آپ کو پھر یہ ملنے والا ہے. پیغمبر اعظم ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ایک طرف یعنی آخری جمعہ پہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مومنین کرام
بلکہ ایھا الناس یہ آپ کے آگے ہے اور اس سے ایسے آپ یہ کچھ لے سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جو کل ترجمہ کیا تھا اس کو پھر کر لیتا ہوں کہ کمپلیٹ یہ ختم ہو جائے اس وقت تک۔ انہ قد اقبل الیکم شہر بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تمہاری طرف یہ مہینہ آ رہا ہے برکت، رحمت اور مغفرت۔ آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ وہ مہینہ ہے شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ مہینوں سے بہتر ہے، اس کے ایام دوسرے ایام سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں دوسرے پورے سال کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ کہہ کے فرما رہے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم میں سے جو ابھی بیٹھے ہیں نا، آپ کو ابھی یعنی باہر سے لیٹر یا فون پہ میسج آ جائے کہ آپ کو بزدار صاحب نے آج رات کو دعوت کی ہے افطاری کی، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں روزے کے ساتھ، آپ مہمان ہیں کس کے دستر پر؟ میزبان خدا ہے۔ دعیتم الی ضیافت اللہ۔ اچھا آگے بتایا بھی ہے کہ وہاں کیسی جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ بعض اوقات بندہ پی ٹی آئی کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے لیکن دوسری پارٹی کے نزدیک عزت والا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ اتنے مشہور دنیا میں نہیں ہیں جتنے آسمان والوں میں ہیں، لیکن وہ بھی آسمان والوں کا نام لیا گیا۔ یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پہلی مہمان نوازی یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے نزدیک مکرم شخص بن جائیں گے۔ جس کا اکرام خدا کرتا ہے۔ اگر بندہ انسان ہو تو تصور کرے کہ اس سے بڑا انعام ہم کہتے ہیں نا کہ جناب سیدہ کا بہت بڑا عظمت ہے، درجہ ہے کہ جب وہ آتی تھیں تو نبی ان کا اکرام کرتے تھے۔ ہے اس گناہ گار انسان کا اس سے بڑا موقع کہ وہ آئے اور اللہ اس کا استقبال کرے؟ اگر پیغمبر کی زبان پر یقین ہے تو آگے فرما رہے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ، جن کی اللہ اکرام کرتا ہے وہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ۔ آؤ کل بھی عرض کیا تھا کہ چیلنج کریں کہ کوئی یہ ضیافت کر کے دکھائے کہ جتنے ٹائم آپ میرے مہمان بیٹھے ہو آپ کا چلتا ہوا سانس تسبیح لکھی جا رہی ہے اور سو جائیں تو وہ عبادت لکھی جائے گی۔ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ۔ عملکم فیہ مقبول، عمل تو کرتے ہیں سب لیکن
قبول ہوا ہے یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلی نسل تھی حضرت آدم میں سے، ایک بھائی کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قبول ہو جانا عمل کا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ فرما رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں پیغمبر اللہ کے حکم سے کہ اس میں کرو صحیح، یہ فکر نہ کرو کہ یہ عمل میرا مقبول ہوگا یا عملکم فیہ مقبول۔ دعاکم فیہ مستجاب۔ یقین کرنا چاہیے نا، خبروں پر کتنا یقین کر لیتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس میں جو دعا تم نے کرنی ہے وہ مستجاب ہوگی، ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کی دعا آپ کو ہو سکتا ہے محسوس نہ ہو، چھوٹا بچہ بعض اوقات کوئی چیز آ کے مانگتا ہے، مثلاً آپ کے پاس سونا ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے دو 1 تولہ سونا، آپ کو پتہ ہے بچہ ہے اس نے ہٹ کے ادھر یعنی گٹر میں پھینک دینا ہے۔ اب آپ نے اس کو ظاہراً نہیں دیا اور وہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے کہ لو جی میرا باپ تو مجھے دیتا ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ جب ادھر سے مڑا ہے تو باپ نے اس کی جیب میں وہ لے کے کھڑا ہے اور رو رہا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، پیغمبر نے فرمایا ہے تو ہو گئی ہے، یہ یقین رکھیں آپ کو۔ اچھا، پھر پیغمبر فرما رہے تھے کیا مانگے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ۔ ہاں جی اب بتا رہے ہیں کہ مثال دی تھی نا کہ آپ خزانہ کے پاس کھڑے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اب اس ماہر نے آپ کو بتانا ہے کہ 1 فٹ آگے 2 انچ اس طرف 2 انچ یہاں تھوڑا سا ہاتھ ماریں، جیسے جناب مریم کو کہا تھا کہ تھوڑا سا ہلاؤ اور کھجوریں اسی خشک درخت سے گریں گی۔ تو ہمیں فرما رہے ہیں کہ اچھا آپ کی دعا مقبول ہے، آپ کی عمل مقبول ہے، دعا مستجاب ہے، نیند آپ کی عبادت ہے، سانس آپ کی تسبیح ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے جو آمادگی، کوئی آپ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ فلانی ٹکٹ لے کے آئیں، شناختی کارڈ لے کے آئیں، پاسپورٹ لے کے آئیں، ایسی چیز شرائط مانگ رہا ہے اللہ جو ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مہنگائی ہے تو ہم یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے۔ فرما رہے کس طرح آؤ میری بارگاہ میں، بِنِّیَّاتٍ صادقہ، سچی نیت۔ سچی نیت کتنے روپے کلو ملتی ہے درجن؟ اس سے اور ڈبل مہنگائی ہو جائے۔ نیت ایسی چیز ہے، انسان جتنا غریب ہو، شکنجوں میں ہو، سولی پر لٹکا کھڑو، نیت کس کے اختیار میں ہے؟ میری نیت میرے اختیار میں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہاں آپ سے اور کچھ نہیں مانگا جائے گا رمضان میں، تاکہ آپ کا سانس تسبیح بن جائے، آپ کی سونا عبادت ہو جائے، آپ کے دعا مقبول ہو، آپ کا عمل مقبول ہو۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک رکھو۔ اندر سے جھوٹے ختم کر دو، اگر ہیں منافق ہیں تو یہ نہ لے آنا، ورنہ یہ جو خزانہ ہے یہ ایٹم بم بن کے ایسے بھی ہے نا کہ اگر یعنی نیند عبادت ہے تو پھر اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی
یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ وَقُلُوبٍ طاہرہ، پاک دل۔ ان یوفقکم اللہ، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو پھر اس کا روزہ رکھو، اس کے میں کلام پاک کی کتاب کی تلاوت کرو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ ہم تو ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں نا فلاں بڑا شقی ہے، فلاں بڑا بدبخت ہے، فلاں بڑا قسمت کا مارا ہوا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں سب سے بڑا شقی وہ شخص ہے جو اس مہینہ، یہ مہینہ اس کی زندگی میں آئے اور وہ اپنے گناہ اس میں معاف نہ کروا سکے۔ جو لیٹ آ رہے ہیں ان کو جو ہے پھر جو سرمایہ مانگا ہے نا کہ آپ کی نیند عبادت ہو جائے، آپ کی ہر دعا مستجاب ہو جائے، آپ گناہوں سے پاک اور معصوم ہو جائیں، اس کے لیے نیت صادقہ اور قلوب طاہرہ یہ تو صاحب کے پاس کر سکتے ہیں۔ دل پاک رکھو، نیت میں صدق رکھو۔ شقی ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا سکے۔ اچھا، اب آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوک لگی ہے نا، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ۔ ابھی گرمی تھوڑی کم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرما رہے ہیں جو بھوک تھوڑی گراں گزرے نا اور پیاس، کہیں کہ آج تو میں افطاری کے ٹائم تک نہیں بچوں گا، ایسے نہیں ہے۔ وہ آپ کا جو ہے صبر، آپ کے وجود میں طاقت بڑے اور افطاریوں تک صبر کرنے کی ہے۔ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں کہ اسی سخت، جب سخت بھوک اور سخت پیاس ہو نا تو تھوڑا سا دوستوں سے ہٹ کر اپنے گھر میں ہی علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر اکیلے سوچو کہ یہ پیاس جو مجھ سے 1 گھنٹہ برداشت نہیں ہو رہی، اس سے سخت پیاس ہونی ہے قیامت کے دن، اور پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہونا۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ یوم القیامہ۔ آگے فرما رہے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ جو قوم کا لفظ ہے، تمہارے فقراء، تمہارے مساکین۔ صدقہ صرف پیسوں سے ہی نہیں ہوتا، بہت سارے افراد ایسے ہیں بیچارے نا، کچھ حالات بھی بنا گئے ہیں یعنی ہمارے خطے اور ملک کے ایسے، اور ہوتے ہیں، دنیا ہے ایسے کہ صرف آپ کا نا ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے یہ پردے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مثلا میرا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا بندہ ہے، زیدی صاحب، نقوی صاحب، کوئی سب انتم الفقراء الی اللہ، بڑے دیکھے ہیں جو کل ان کو سلام ہوتے تھے آج ان کو
جوتے کی ٹھوکر بھی کوئی نہیں مارتا، یہ کوئی معیار نہیں ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اسی جو آپ کو اللہ نے تھوڑا سا آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے اور آپ کی عزت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ آپ ایک کسی ایسے کے گھر چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر، اور جو ہے تشریح جب تک نہ ہو بعض لفظ جن ایسے میں آپ کو 20 واقعات سنا سکتا ہوں کہ پہلے ایک سنایا تھا کہ ماں ٹھیک ہو گئی تھی، اور جب بیٹی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اماں جی میری ٹھیک ہو گئی ہیں اور گھر لے آؤں، داماد نے کہا کہ بیٹے اگر رکھتے ہیں تو گھر جائے، نہیں تو میرے گھر نہ لے آنا۔ اسی وقت مر گئی، جس کا ہارٹ ٹھیک تھا، جس کا کوئی بیماری نہیں تھی، پہلے ایک رات ٹیسٹ کیے تھے سب کلیئر تھے، ایک جملہ سن کے مر گئی۔ اور ایسے مریض ہیں جو ایک جملہ سن کے ٹھیک ہو گئے ہیں، ماں سمجھ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں، بچوں کا باپ مر گیا ہے، یہ چھوٹے ہیں، میں کسی کی ناموس اور عزت ہوں، باہر بھیک نہیں مانگ سکتی، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ نے ان کو دینا ہے۔ یہ سارے نمبر آپ لے سکتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، کچھ بھی نہیں آپ کو، آپ جا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچے پڑھ جائیں گے، ان بچوں کا کھانا آ جائے گا۔ بھیجنا اللہ نے ہے، آپ نے اگر آپ کے ذریعے بھی بھیجا تو اسی نے بھیجنا ہے۔ ایک جملہ اب جو ہے میں جو قابل تشریح تھا وہ اسی خطبے کا ایک جملہ ہے کہ نفوسکم رہینتن یا مرہونتن، اس خطبے کے جملے ہے۔ کیا کرو، کیا کرنا ہے آپ نے اس رمضان میں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ جو گناہ کی وجہ سے تم نے لذت لی تھی نا، تمہارے نفوس، تمہارا اپنا آپ، یہ تم نے لذت کو اور شیطان کو اٹھا کے دے دیا ہے۔ اب تو حضرت مومن، تو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس وقت، شیطان اور خواہش کے اختیار میں ہے۔ رین توضیح المسائل میں جو پڑھتے ہیں نا، ایک معاملہ ہے فقہی، اور آپ بھی آئے دن کرتے ہیں، صرف نام عربی میں اس کا رین ہے۔ رین یہ ہے کہ میں یہ میرے پاس یہ فون ہے، مجھے اب ضرورت ہے اس وقت افطاری کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ میں فون اٹھا کے جلیل نقوی صاحب کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ یہ رکھ لیں اور مجھے افطاری کے لیے پیسے دے دیں۔ یہ جو مرہون ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرہون۔ یہ اب بہت ساری اس میں ہیں ایپس ہیں، یہ کال، واٹس ایپ، فیس بک، یہ کوئی بھی اب میری نہیں ہے، ایک کال بھی میں اس سے، یہ چلے گا، یہ سارا کام کرے گا، لیکن کس کے لیے؟ جلیل نقوی کے لیے۔ یہ اب میرا وہ ہے جو میں نے ایک کھجور لی ہے، میرا وہ ہے جو میں نے ان پیسوں سے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا لیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں نا اپنی زندگی میں،
ان گناہوں کی مرہون ہو گئی ہے تمہارا با اختیار ضمیر. وہ ادھر مرہون پڑا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے. اب شہوت، حرص، شیطان، دنیا اس کے قبضے میں ہے. جو اس کے تقاضے ہیں تم پورے کر رہے ہو. تو سمجھ رہا ہے تو اپنا ہے. اس اپنے آپ کو فکو، اس کو رہا کروانا ہے. ابھی یہ مہینہ ہے. چھڑوانے کے لیے کیا ہے؟ پیسے تو نہیں ہیں. فرما رہے ہیں گریے کے ساتھ دعا کرو. اگر افسوس ہے نا اپنے آپ کا، اپنے آپ سے چھن جانے کا کہ میں اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں ہوں، کبھی اس غربت کو سوچو، اس کا احساس کرو. اللہ قادر ہے رو کے اس ماہ مبارک میں دعا کر کے اس اپنے رہین اور مرہون اپنی ذات کو چھڑوا لو تاکہ تم اپنے کنٹرول میں ہو. یہ جو کہتا ہے نا کہ میں نامحرم کو بڑی دفعہ